आमदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या हुसैन कहना काफ़ी है, अमल किरदार ज़रूरी नहीं, इस पे रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपका सवाल है कि हम तैयार हैं कि नहीं, यानी हम बेदार हैं कि नहीं। अगर अमूमी तौर पे आम तौर पे देखा जाए, किसी ख़ास लोगों की बात ना की जाए, तो हम बेदार नहीं हैं। और हम बेदार नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते नहीं हैं या हम दुआएं नहीं कर रहे, लेकिन हम वैसे बेदार नहीं हैं। हमारी अमल में कुछ कमी है। वो क्या कमी है? अगर देखा जाए कि आज के दौर में इबादतें भी बहुत हैं, बल्कि जवान लोगों में ज़्यादा इबादत का रुझान है माशाअल्लाह। अमल भी माशाअल्लाह है, यानी अमल से मुराद मेरी नेकियां भी हैं, और तबलीगात भी बहुत हैं। जैसे पहले इतना तबलीगात नहीं हुआ करती थी, अब तबलीगात भी बहुत है। फिर ऐसा क्या है कि जो इमाम का ज़हूर के लिए हम बेदार नहीं हैं, यानी कि कहीं कोई कमी मौजूद है। तो उस कमी के बारे में हम कैसे अंदाज़ा लगाएं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दो चीज़ें जो हैं मैं बग़ैर मांगे नहीं देता। एक सब चीज़ें बग़ैर मांगे देता हूँ, दो चीज़ें नहीं देता, एक हिदायत और एक मग़फ़िरत। यानी कि हिदायत बग़ैर मांगे नहीं दूँगा, मग़फ़िरत बग़ैर तौबा के नहीं दूँगा। और इमाम का लक़ब एक मेहदी है अलैहिस्सलाम, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, के हिदायत देने वाला। तो जब ख़ुद इमाम हिदायत देने वाले तो बग़ैर मांगे तो आएंगे नहीं वो, और यकीनन सब मांग भी रहे हैं। तो क्या ऐसा अमल है? दूसरा तौबा, यानी हमें अपने अमाल की इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में भी इरशाद है, अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ कि तौबा करो हम तुम्हें नहरें देंगे, तौबा करो हम तुम्हें रिज़्क़ देंगे, तौबा करो हम तुम्हें इस्तिग़फ़ार करो यानी हम तुम्हें औलाद देंगे। मतलब इस्तिग़फ़ार से कितनी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें नेमतें बढ़ती और मिलती चली जाएंगी। यानी कि हमें सबसे पहले तो इस्तिग़फ़ार करनी है। दूसरा, हमें हादी के लिए अपने आप को बेदार करने के लिए ये देखना है कि हमें किस चीज़ की कमी है। आप मुझे ये बताइए कि हम किस जगह पर हैं? क्या हम सोच रहे हैं? क्या हम बेदार हैं? हाँ, बेदार शेख निम्र थे जिनका सर तन से जुदा कर दिया गया। बेदार कासिम सुलेमानी थे। बेदार मेहंदी मुहंदिस थे। बेदार मोहसिन हुजजी थे। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। मैं कहूँगी मोहसिन हुजजी, और बड़ी बड़ी मिसालें इसलिए नहीं दी कि इसलिए कि फिर लोग कहते हैं कि हम उन जैसे नहीं हो सकते। मैं आम लोगों की मिसालें इसलिए दे रही हूँ कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू हमें इस काबिल बना कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम कर सकें। जिस दिन हम तैयार हो गए इमाम के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ क़ुर्बान करने के लिए, उस दिन परवरदिगार आलम जब ये देखेगा, क्योंकि आइम्मा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इरशाद फरमाया, आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इरशाद फरमाया, मुख्तलिफ़ मकामात में अपने अल्फाज़ में बयान कर रही हूँ कि इमाम एक बेदार माशरे में आएंगे। बेदार करने के लिए नहीं आएंगे। वो 1400 साल पहले बेदारी हो गई, 11 इमाम बेदार करके चले गए, लेकिन अब जब बेदार होंगे, अल्लाह ने एक के बाद एक इमाम को भेज दिया, लेकिन जब 11 के 11 इमामों की कदर नहीं की गई और वो बार बार शहीद हुए, तो अल्लाह ने कहा अब जब ये बेदार होंगे तो मैं 12वां भेजूँगा। इमाम एक बेदार माशरे में आएंगे। यानी हमें कुरान से भी मुंसलिक रहना है, जुल्फ़िकार से भी मुंसलिक रहना है, और क़नाअत पसंदी से। ये मैं क्यों बता रही हूँ मैं आपको इतनी स्पीड में? इसलिए कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की एक किताब है, 250 साल इंसान का एक इक़्तिबास है, कि जब इमाम हुसैन काज़िम को गिरफ़्तार किया गया तो उनके हुजरे से सिर्फ 3 चीज़ें बरामद हुई। एक तलवार लटकी हुई थी, एक कुरान मजीद था, दूसरी सादगी थी। पूछा मौला से, तो अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ, जो तबसरा निगार उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये था कुरान से, यानी हमारी मिशल राह कुरान है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका कुरान है हमारा। दूसरा तलवार, यानी जब भी जुल्म पर बात आएगी तो जुल्फ़िकार उठेगी, क़याम करना है। तीसरा सादगी, अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारना है। और ख़ुद इमाम ख़ुद अहले बैत से थे, यानी कुरान और अहले बैत से मुंसलिक रह के खुदा की राह में जहाद करेंगे सादगी के साथ, क़नाअत के साथ। ये इमाम भी आकर अपने साथियों से वादा लेंगे। उन वादों में से एक वादा है कि
جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو گے. یعنی یہ 3 سے 4 چیزیں، ذوالفقار، قرآن، اہل بیت اور سادگی، جب ہمارے درمیان میں، سینوں میں، جسموں میں، روحوں میں، خون میں راسخ ہو جائے گی اور ہم بیدار ہو جائیں گے اپنے روحانی درجات کی بلندی کے ساتھ، تو امام آئیں گے. یہ کمی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد، ہاں یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر راسخ کر جائیں. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ کی ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں یا ہم قافل ہیں؟ اس پہ روشن ڈالیے. میں نواں خان عدنان جعفری تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں سیدہ انجم نقوی کینیڈا اور ان کے چینل قائم ٹی وی کا. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، یہ اسی طرح ذکر محمد وال محمد اور امام عصر کی محفلیں منعقد کرتے رہیں. ماشاءاللہ ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور ماشاءاللہ سیدہ انجم نقوی صاحبہ بہت اچھا پروگرامس منعقد کرتی ہیں امام زمانہ کے حوالے سے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے، امام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا چاہیے. اور امام ہم سے کس طرح راضی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں چھوٹوں سے پیار سے بات کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، چوری، جھوٹ، فریب ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور 5 وقت کا نمازی اور ذکر محمد وال محمد کے بتائے ہوئے اصول پہ گامزن اور ان کی راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے شاید ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائیں. بس ہم گنہگار ہیں، کوشش کریں کہ امام کو اپنا استغاثہ، اپنی حال، اپنی تکلیفیں روزانہ کی بنیاد پر ان سے باتیں کریں، ان کو اپنی حال احوال سے آگاہ کرتے رہیں. امام کی بارگاہ میں سلام اور درود و سلام محمد وال محمد روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتے رہیں. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام. آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے امام، اے میرے امام. ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام. دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا، چاہے پھر ہو زندگی تمام اے میرے امام، اے میرے امام. چاہے پھر ہو زندگی تمام اے میرے امام، اے میرے امام. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپس میں نہ جھگڑو ورنہ ہمت ہار جاؤ گے. کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی خوبصورتی سے اس آیت میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اس آیت میں کیا کچھ سمو دیا ہماری ہدایت کے لیے. اللہ نے کتنے خوبصورت انتظامات کیے، مگر ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہم ہدایت کو حاصل کرنے کے بجائے بھٹکتے پھر رہے ہیں. شیطان کو ہم نے اپنے راستے سے ہٹانا شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں. آپس میں جھگڑنا، آپس میں لڑنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہم آپس میں لڑیں جھگڑیں اور فساد کریں. اس جھگڑالو زندگی میں کیا لذت ہے؟ کیوں ہم اس سے جاتے ہیں؟ کیوں ہم سکون نہیں چاہتے؟ کیوں ہم جو ہے اس لذت کو چکھنا نہیں چاہتے جس کو ہمارے خدا نے ہمارے لیے
بے انتہا لذیذ عزیز بہت ہی شیریں بنایا. ہم اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں؟ جبھی تو ہم سکون کو ترسے ہوئے ہیں. ہر طرف شیطانیت ہے تو ہمیں سکون نصیب نہیں ہے. سکون ملے گا محبت سے، پیار سے. اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، اپنے گھر میں تبدیلی لائیے، اپنے باہر تبدیلی لائیے. پیار اور شیریں سے دیکھیے کہ کتنا لذت ہے اس میں. ہمارے ائمہ ترین علیہ السلام نے، خدا نے قرآن میں کتنی جگہ جگہ ہم کو ہدایت دی ہیں. نصیب ہیں ہم کہ اس طرف آنا نہیں چاہتے. کیوں اپنے ہم جسم کو، روح کو وہ اذیتیں دینا چاہتے ہیں جو ہمیں اگلے جہان میں، ہماری موت جو ہمارے سامنے کھڑی ہے ایک لمحے میں ہمیں اس جہان میں پہنچا دے گی اور ہم وہ تکلیفیں سہیں. اگر ہم اپنے باڈی کو چاہتے ہیں کہ ایک شہید کی طرح ہمارا جسم رہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مریں گے تو ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی قبر میں، ہم مٹی ہو جائیں گے. ہم مٹی خود بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کی وجہ سے. اگر اپنے اعمال ہم اچھے کریں گے تو ہم قبر میں مٹی نہیں ہوں گے. ہم اسی طرح ہوں گے جیسے ایک شہید کی موت ہے. مومن ویسے ہی جب جاتا ہے دنیا سے شہید ہوتا ہے، وہ مومن جو کہ اپنے امام کو راضی کر کے جاتا ہے. سوچیے ہم اگر ابھی مر گئے تو کہیں ہم امام کے راستے کے کانٹے تو نہیں مر کے جا رہے. ہم کانٹا تو نہیں ہے امام کے راستے کا. ظہور میں دیر ہو رہی ہے ہماری وجہ سے، کیا ہماری بخشش ہوگی؟ نہیں ہوگی، کسی حال میں نہیں ہوگی. کیونکہ ہم وہ ظلم کر رہے ہیں امام کے لیے جو کہ ظالمین کرتے ہیں، منافقین کرتے ہیں، امام کے دشمن کرتے ہیں. ہم اپنے ہو کر ایسا کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو جگانا ہے. آئیے ہم جاگیں، دوسروں کو جگائیں، جھنجھوڑیں. اپنی ساری خراب عادتیں، خراب باتیں ہم چھوڑ دیں اپنے وقت کے امام کے لیے. تمام اماموں نے، نبیوں نے اس وقت کے اتنے حسین جو امام کا ظہور قریب ہے دعا کی کہ اس وقت ہوں. ہم بہت خوش قسمت ہیں، ظہور کے وقت ہیں، مگر ہمیں شیطان نے غافل کیا. مگر یہ وقت ایسا خوبصورت آیا کہ اللہ نے، لوگ اس بیماری کو عذاب اللہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مگر یہ بیماری کتنا خوبصورت ہمارے لیے راہ لے کے آئی ہے کہ ہم خدا کی طرف پلٹ جائیں. گھروں میں ہیں، کتنا خوبصورت مہینوں میں خوب عبادت کی، خوب لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال بھی کر رہے ہیں، نیکی کی سمت جا رہے ہیں. پلٹنا نہیں ہے، اسی راستے پہ رہنا ہے تاکہ امام راضی رہے. آئیے اب ہم امام کے راستے کے ان کانٹوں کو اٹھا لیں جو ہماری وجہ سے ہیں. امام ہم سے یقیناً راضی ہوں گے، اور اس کی جگہ اگر ہم پھول رکھ دیں گے، مل کے رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. انجم نقوی. یا مہدی 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 الاجل 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 یا امام الاجل 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 یا امام لشکر کر لو